بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج اسلامی تاریخ میں سے قوم سمود کے بارے میں۔ قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور و معروف اور قدیم ترین اقوام میں سے ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات اور نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بناتی اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا اور ان کی زندگی کا یہ محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا وہ منفرد اور یکتا ہیں، اور انہی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جتنے پیغمبر بھی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزات دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر آنے والے زمانے میں ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے جو معجزہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر نازل کیا گیا، یعنی اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ پہلے انبیاء کرام کو عطا کیے گئے معجزات وقتی طور پر تھے اور آنے والے زمانوں میں ان کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ قرآن کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار اور میری امت کی تعداد دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ یقیناً
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت قیامت کے دن باقی امتوں سے زیادہ ہوگی، چونکہ یہ آپ کی خواہش مبارک ہے تو اللہ کریم اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ معزز سامعین اور ناظرین، ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ ارکان ہیں، اور شرائط جو نماز سے خارج ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا، مسلمان کا قبلہ رو ہونا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنے چہروں کو اسی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف رخ ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا یہ فرض ہے اور لازم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم مختلف اوقات میں دعائیں کرتے ہیں، تو اسی طرح شام کے وقت کی بھی دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اور مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم امسینا و امسل ملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ و الیہ المصیر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور دعا جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کہیں آگ لگی ہوئی نظر آئے تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو گویا کہیں اگر آگ لگی ہو تو اس پر اللہ اکبر کہنے سے وہ بجھ جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ گویا مفہوم یہ ہوا کہ لوگوں، معاشی تنگ دستی کے ڈر سے، غربت کے خوف سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرا دینا یا کوئی اور تدبیر کرنا، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ دنیا عارضی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 60 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ بھی تم کو عطا کیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی
لوگوں یہ دنیا عارضی ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ ختم ہونے والی ہے، باقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی رہے گی اور ہے اور ہوگی۔ معزز سامعین اور حاضرین، اہل جنت کے لیے بشارت و خوشخبری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک صدا دینے والا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ گویا یہ جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ جنت میں نہیں ہوں گی، جنت میں راحتیں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوں گی جن سے جنتی فائدہ اٹھائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، انسان مختلف چیزوں سے علاج کرتا ہے تو طب نبوی میں سے ایک علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ استشفوا بالحلبہ، کہ میتھی سے شفا حاصل کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، میتھی کا جو شاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے اور پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ شوگر کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ اس کا اگر قہوہ بنا کر پیا جائے تو شوگر میں بھی بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامی نصیحت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔